یہ تحریک کا تیسرا دور تھا. اسی دور کے اندر یہ تحریکیں بھی چلتی رہی، علمی تحریک بھی چلتی رہی. یہ تحریک کا چوتھا دور ہے جس کو ہم تحریک پاکستان کا عنوان دیتے ہیں، جس میں پھر پاکستان مسلم لیگ بھی انوالو ہوتی ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی آتے ہیں، جس میں علامہ محمد اقبال بھی آتے ہیں، جس کے اندر علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا بنیادی کردار ہے، جس میں علامہ ظفر احمد عثمانی اس تحریک کے روح و روا بنتے ہیں. اسی تحریک کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی اس کے روح روا بنتے ہیں. یہ تحریک کا چوتھا مرحلہ ہے. اس سے قبل اہل اسلام نے، اس کے قبل اہل ہندوستان نے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی قیادت کے اندر ایسی تحریک چلائی، ایسی علمی روحانی تحریک بھی چلی اور ساتھ ساتھ سیاسی تحریک بھی چلی. جب مالٹا سے آپ رہا ہو کر کے آئے، بمبئی کی بندرگاہ کے اوپر پورا ہندوستان آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا. اس وقت ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام میں، چاہے وہ مرہٹے تھے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ مسلمان تھے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سب نے متفق کے طور پر محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو شیخ الہند کا خطاب دیا. یہ ہماری امارت، ہماری قیادت اور سیادت کی اہل اگر کوئی شخص ہے تو وہ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ. دیوبند کا چشم چراغ تھا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ. جب علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے، وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کے حصول کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی دی بھی اہل اسلام نے، اہل ہندوستان نے. جب یہ لوگ قربانیاں دے رہے تھے، ایک انگریز تجزیہ کار خود لکھتا ہے کہ میں دہلی کے چاندنی چوک کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود تھا، میں عجیب شور و غوغا سن رہا ہوں، تیل کا بہت بڑا کڑاہ ہے، وہ ابل رہا ہے، 40 لوگوں کو لایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے داڑھی پگڑی والے ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اہل دین اہل اسلام ہوتے ہیں. ان کو لا کر کے کڑاہ کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے. انگریز کہتا ہے سامنے کڑاہ ابل رہا ہے، کہہ دو آج کے بعد کبھی اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، انگریز کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے. پہلے جو کیا ہے وہ ہماری سیاسی غلطی تھی، جان بخشی ہو جائے گی، وگرنہ اس تیل کے کڑاہ میں ڈال کر کے بھون دیا جائے گا. وہ انگریز لکھتا ہے میں حیران ہوں، اس مٹی کے بنے ہوئے تھے وہ لوگ کہ ان کو 40 کے گروہ کو لایا جاتا، اٹھا کر کے تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا جاتا. بعد میں آنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے سامنے وہ تیل کے کڑاہ کے اندر ابل رہے ہیں، وہاں پر ان کو روز کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم سے جو ہوا وہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، انگریز کے خلاف کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن ایک ایک کر کے وہ جام شہادت نوش کرتے گئے، آنے والی امت کو یہ سبق دیتے گئے بھائی آزادی اور جنت شہادت کے بازار سے. آزادی ایسے نہیں مل جاتی، آزادی ایسے نہیں مل گئی. دہلی سے لے کر کے دہلی سے لے کے آپ کے چمن تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی اہل علم مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو. یہ تحریک پاکستان کا پس منظر تھا. آج بتایا جاتا ہے علامہ اقبال نے خواب دیکھا قائد اعظم پورا کر کے دکھا دیا، کچھ بھی نہیں، بس چند نعرے لگائے، لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے رہیں گے آزادی، ہمارا حق ہے آزادی. یہ آزادی کے چند نعرے لگا کے چند روز نکال کے ہمیں آزادی مل گئی، ہمیں پاکستان جو ہے وہ مل گیا، تو بس ہم خوش ہو کر کے بیٹھ کے نہیں. دوستو اس کے پس منظر میں بڑی لازوال قربانیاں ہیں، لاکھوں شہداء کا خون ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 9 لاکھ شہداء کا خون اس کی بنیاد پر. ایسے نہیں آزادی ملی، بڑی قربانیاں دی ہیں. اہل علم نے، اہل اسلام نے، انہی داڑھی پگڑی والوں نے، انہی عوام الناس نے آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس وقت بھی آج آپ پر مسلط کردہ یہ بدبخت جنہوں نے عوام الناس کو، مذہبی طبقے کو
اپنا غلام تصور کیا ہوا ہے، ان کا خون چوس چاہتے اپنی جو ہے اپنے اکاؤنٹوں کو بن رہے ہیں، اپنے خزانے بن رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان کے آباء و اجداد نے اس وقت بھی انگریز سے ساز باز کر کے، ان سے پیسے لے کر کے، ان سے رقم لے کر کے، ان سے جائیدادیں لے کر کے، اپنا زمین بیچ کر کے آزادی ہند کے مجاہدین کے خلاف مخبریاں کر کے مجاہدین کو گرفتار کروایا، مجاہدین کو شہید کروایا، مجاہدین کو تختہ دار پہ لٹکایا۔ اسی وجہ سے تو جاتے جاتے بدبخت جو ہے انہی کے حوالے کے نام حکومت کرتے ہیں، یہ اسی کے نمک خار ہیں، یہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ یہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں، جلال پور پیروارہ دیوانوں کی گدی ہو یا بہاؤدین زکریا کی گدی ہو یا آپ کا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہو یا دیوان مشتاق ہو یا دیوان عاشق ہو یا کسی بھی بڑی گدی کو دیکھ لیں، آج ان کے گدی نشین انگریز کے تلوے چاٹ کے انگریز کے تلوے چاٹ کے لندن کے اندر جو ہے نیشنلٹیاں لے کر کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایک ہماری عوام ایسی الو بنی ہوئی ہے کہ سالانہ چندر لگا کر کے ان کا خون چوس کر کے نذرانے اور ہدیے لے کر کے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کر کے پھر واپس وہاں جا کر عیاشی اصول کچھ ہماری عوام کا بھی تاریخ سے واقفیت نہیں، گاڑیوں کی چمک دمک دیکھ کر کے ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، پھر انہی کو جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ چوتھا مرحلہ تھا تحریک آزادی کا، جس کو تحریک پاکستان کا نام دیا گیا، اور آج ملک پاکستان کے جو مامے چاچے بن رہے ہیں ان کو علم نہیں کہ اس کے اندر قربانیاں کتنی تھیں، کتنی قربانی دینی پڑی، اور کس بدبخت نے پاکستان بننے کے راستے میں، اس تحریک کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ آج وہی ملک کے دشمن ہیں، آج بھی وہی ملک کا دیا پیچا کر رہے ہیں، آج وہی ملک کا امن برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آج وہی پھر سے ملک کو برباد کرنے اور توڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن جن کا اختلاف رائے تھا پاکستان بننے کے بعد، ان کو سجدوں کے اندر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی کامیابی کے لیے، پاکستان کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے رات کی تاریکی میں اپنے رب کے حضور سجدوں میں گر کر اللہ سے پیٹ گڑا کر کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ علماء خصوصاً علماء دیوبند، علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، آپ قریب اٹھا کر کے دیکھیے، اقتصادات پڑھیے، قائد اعظم رحمہ اللہ کی تقاریر کے اقتصادات مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ان لوگوں کا کردار کیا تھا۔ کسی نے کہا قائد اعظم آپ کی تحریک میں آپ کے ساتھ علماء نہیں ہیں، علماء حمایت نہیں کر رہے، کیسے کامیابی حاصل کرو گے؟ آپ نے کہا میرے پاس ایسے عالم دین ہیں کہ پورے ہندوستان کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس عالم دین کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس ایک عالم دین کے علم کا پلڑا جھک جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سا عالم دین ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اس کو دنیا اشرف علی تھانوی کے نام سے نام دیا۔ جی ہاں، قائد اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ جملے ہیں جس کے بعد ایک خاص طبقے نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف باقاعدہ کتاب لکھی، اس میں اس کو کافر اعظم کہا، پاکستان کی مخالفت کی۔ آج وہی پاکستان کی بڑے محب بن کر کے جو ہے پاکستان کے خزانے لوٹ رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے بعد کراچی کی سرزمین پر مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے پاکستان کا پرچم لہروا کر کے 14 اگست 1947 کو علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پاکستان کا پرچم لہروا کر کے آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ اصل پاکستان کے بانیان جو ہے یہ لوگ، ان کی قربانیوں سے پاکستان ہمارا جو وجود میں آیا، اور مشرقی پاکستان کے اندر
جو آج مشرقی پاکستان نہیں بلکہ بنگلہ دیش ہے، ڈھاکہ کی سرزمین پر علامہ ظفر احمد عثمانی جو دیوبند کے چشم و چراغ تھے، ان کے رستے مبارک سے پرچم لہروا کر کے امت کو یہ پیغام دیا، یہ اصل بانیان ہے پاکستان۔ ان کی قربانیاں لازوال ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت، ان کی محنت، کوشش، جد و جہد کے بدولت جو ہے آج پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء دیوبند، ان کا خون اس ملک کی بنیادوں کے اندر ہے، ان کی قربانیاں اس ملک کے وجود میں لانے میں اس کی بنیادوں کے اندر ہیں، بے مثال اور لازوال قربانیاں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نہ ہوتا تو آج صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ نہ ہوتا، ظفر احمد عثمانی نہ ہوتا تو بنگلہ دیش جو ہے مشرقی پاکستان کا حصہ نہ ہوتا، صوبہ سرحد پھر جو ہے وہاں پر ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے دن سے اسلام کے، اہل اسلام کے، پاکستان، اہل پاکستان کے محب تھے، موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ جی ہاں، یہ دارالعلوم دیوبند کے چشم و چراغ تھے۔ مفتی محمد شفیق عثمانی رحمہ اللہ، مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات، یہ وہ گدیاں ہیں، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے بے مثال قربانیاں دی، اور ان کے لاکھوں متعلقین، متوسلین اور ان کے شاگردوں نے، متعلقین نے ان کے ہی کہنے پر آمنا و صدقنا کہہ کر کے قربانیاں پیش کی، جس کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اس کے پس منظر میں ان شہداء کی قربانیاں ہیں، ان علماء کی قربانیاں ہیں، ان صلحاء کی قربانیاں ہیں، جن کو آج دار وطن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جن کو آج دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان بنانے میں، بلکہ پاکستان بننے کے بعد 1948 کے اندر کشمیر وار ہو یا 1965 کی وار ہو یا پھر بعد میں استحکام پاکستان کی جنگ ہو جو افغانستان کی سرزمین پر لڑی گئی، سوویت یونین کا غرور مٹی میں ملایا گیا، یا پھر تکمیل پاکستان کی جنگ ہو جو کشمیر کے برف پوش پہاڑوں کے اندر لڑی گئی، جس میں انڈیا کا غرور خاک میں ملایا گیا، اس کے اندر علماء کا وافر حصہ کا بلکہ قربانیاں ہی کی ہیں۔ آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے، یہی داڑھی پگڑی والے قربانی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اکابرین نے ان کو یہ سبق دیا تھا۔ علامہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام کے متعلق، جنہوں نے 18 سال روضہ رسول پر بیٹھ کر کے اللہ تعالی رسول کی صدائیں بلند کی، درس حدیث دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر کے السلام علیکم جب کہا تو اندر روزہ سے یہ آپ کی کرامت کی جواب آیا، اور آپ کو یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور کرامت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی، قبر کی حیات کے منکر ہیں ان کے لیے منکر حیات ایک آیا، آپ سے مسلسل بحث کر رہا تھا، آپ حیات النبی کے دلائل دے رہے تھے۔ ایک دن چلتے چلتے جب معاہدہ شریف کے سامنے آئے، وجد میں آ کر کے فرمایا اے بدبخت، تو دلائل نہیں مانتا، اگر کہتا ہے تو کھلی آنکھوں سے دکھا دو، کہتا ہے دکھا دو، اور ان کا دیکھ۔ جب اس نے دیکھا اور ساتھ موجود شاگردوں نے بھی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز میں جھولے پر بیٹھ کے جھولا جھول رہے، اور جس کے مہر لگی ہو وہ کبھی اس کو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی وہ نہ مانا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اعلیٰ سحر مستمر، چاند کو روپے کھلی آنکھوں سے ہو تو وہ دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جادو، ماننے سے انکار کرتی ہے، جس نے بھی ماننے سے انکار۔ وہ حسین احمد مدنی، انہوں نے اختلاف ضرور کیا تھا، جب پاکستان بن گیا انہوں نے فرمایا مسجد بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں بنے یا وہاں بنے، جب مسجد بن جائے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا پورا کردار لگائے۔
اور آپ کی تاریخی میں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کے ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دعا کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ تحریک پاکستان کے مخالف تھے، اختلاف رائے تھا، اصولی تھا، اور آج کے احوال ہمارے اکابرین کے اس اختلاف کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کی جو رائے تھی وہ 100% درست تھی۔ آج اس کے نقصانات ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کے رائے پر عمل کر دیا جاتا تو شاید آج کے نقصانات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے باوجود عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ملک پاکستان میں آ کر کے ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر آج ہندوستان پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری فرنٹ مورچے میں جا کر کے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی فوجوں سے جنگ کرے گا۔ اگر سامنے سے حسین احمد مدنی بھی آیا ہوگا تب بھی اس کے خلاف جنگ کرے گا، کیونکہ میرے نانا نے یہ سبق دیا ہے وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ۔